لیے ہمارا 1 روپیہ بھی غیر اللہ کی عبادت پر لگے گا نہیں لگے گا۔ جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا پھر مطلب کیا ہوا؟ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ رب الرحمن کے لیے کافی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا؟ ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کے لیے۔ آج کی مجلس میں ہم نے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سب سے قیمتی جملے، سب سے قیمتی ذکر، سب سے قیمتی آیت کریمہ، سب سے افضل ذکر۔ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہہ لیں، کامیاب ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ یہ وہ مبارک کلمہ ہے جو انسان پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ میں مسلمانوں کے حرمین شریفین مکہ اور مدینہ دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن مسلمانوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی غیر مسلم مکہ مدینہ میں داخل ہو سکتا نہیں۔ جواب دینے والے نے جواب دیا، جس طرح کسی ملک میں جانے کے لیے، رہنے کے لیے کوئی قوانین ہوتے ہیں، پاسپورٹ پاس ہو، ویزا پاس ہو، ٹکٹ پاس ہو، پھر انسان جاتا ہے۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی ایک ہی شرط ہے کہ آپ ابھی پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ابھی پڑھیں، ہم ابھی آپ کو مکہ مدینہ لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی مسلمان کے پاس سب سے قیمتی دولت کلمے کی دولت ہے۔ اللہ اکبر۔ کفار صحابہ کرام کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا۔ صحابہ کرام اس کلمہ کی قدر و قیمت کو جانتے تھے، تن من دن سب کچھ قربان کر دیا، لیکن کلمے کو چھوڑا نہیں۔ حضرات گرامی، جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے، الحمدللہ، مبارک ہو، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں 1 سال لگانا پڑے لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھنے کے لیے، ہم لگا لیں، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ پچھلے درس میں بھی میں نے لا الہ الا اللہ اس مبارک کلمہ کی فضیلت بیان کی تھی کہ افضل ترین ذکر یہ کلمہ ہے۔ آج اس کلمہ کا معنی، مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ اس کا معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی، کوئی شخص، کوئی پتھر، کوئی جانور، کوئی قبر، کوئی حجر، کوئی شجر، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔
عبادت صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ہے بس۔ جب ہم لفظ عبادت بولتے ہیں تو عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تینوں لفظ عبادت کی تینوں اقسام پر مشتمل ہیں۔ زبانی عبادتیں، زبان کے ساتھ جب بھی ہم عبادت کرنا چاہیں گے تو صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی ہی عبادت کریں گے۔ یہ میری زبان اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گی نہیں۔ یہ کٹ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، گونگا رہنا گوارا ہے، لیکن اس زبان سے عبادت اللہ کے علاوہ کسی بڑے سے بڑے پیر کی، کسی فقیر کی، کسی مولوی مفتی کی، کسی امام کی زبان عبادت کر سکتی نہیں۔ التحیات للہ کا یہ معنی ہے کہ زبان کی عبادتیں صرف